وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سابقہ کلاس میں ہم نے بنیادی طور پہ جو قاعدہ پڑھا تھا کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک کی وجہ سے ختم نہیں، اور پھر اس کے فروعات ہم نے چند ایک پڑھی تھیں، اور ان فروعات میں سے ایک چیز یہ پڑھی تھی کہ الاصل فی الامور العارضہ العدم، کہ معاملات کے اندر اصل یہ ہے کہ اصل میں تبدیلی کو قبول نہیں کیا جائے گا، اصل میں تبدیلی کو قبول نہیں کیا جائے گا الا کہ کوئی واضح دلیل ہو۔ اور اس حوالے سے آپ لوگوں نے چند ایک مثالیں پڑھی تھیں کہ جیسے صفات اصلیہ اور صفات عارضہ۔ اصلیہ سے مراد کہ جیسے انسان کا صحیح سلامت ہونا، یہ انسان کی اصلی صفات ہے، اور عارضہ کہ انسان کی زندگی میں کوئی صفت میں تبدیلی آتی ہے کسی عارضے کی وجہ سے، جیسے اس کی نظر کا نہ ہونا، اس کی قوت سماع کا نہ ہونا، اس طرح اس صفت کو عارضہ کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے چند ایک بنیادی چیزیں سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز بیچتے ہیں، اور جس وقت آپ نے بیچی اس وقت آپ نے ظاہری طور پہ صحیح سلامت دی، اب بیچنے کے بعد ہفتے بعد مہینے کے بعد خریدنے والا آپ کے پاس آئے کہ آپ کی چیز میں یہ خرابی ہے۔ اب اگر یہ قاضی کے پاس مسئلہ جاتا ہے تو قاضی کیا فیصلہ کرے گا؟ تو اصل یہ ہے کہ جو چیز صفات اصلیہ ہے اس وقت تک وہ قائم رہیں گی جب تک اندر تبدیلی کی واضح دلیل نہ ہو۔ تو لہذا میں نے مثال دی تھی، جیسے آپ کوئی گاڑی بیچتے ہیں اور خریدنے والا کہتا ہے جی اس گاڑی میں تو یہ چیز نہیں تھی یا یہ خرابی ہے، تو اصل یہ ہے کہ وہ اصل اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اس کے اندر کوئی تبدیلی کی واضح دلیل نہ ہو۔ اور آج جو قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا فرعی قاعدہ ہے، وہ بھی اس حوالے سے بہت مشہور اور بہت واضح ہے۔ وہ یہ ہے کہ الاصل براءۃ الذمہ، الاصل براءۃ الذمہ، یہ بہت قاعدہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ انسان ہر طرح کے معاملات سے بری ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی دعویٰ کر دیتا ہے کہ آپ نے میرا 1,00,000 روپیہ یا 1,00,000 ڈالر ہے، تو کیا اس شخص کی بات کو قبول کیا جائے گا؟ کیونکہ اصل یہ ہے کہ الاصل براءۃ الذمہ، اصل یہ ہے کہ آپ کے ذمے کسی کی کوئی قیمت آپ نے کسی کو نہیں دینی۔ اسی طرح اگر کوئی قتل ہو جائے اور وہ کسی کے بارے میں الزام لگا دیا جائے کہ قاتل اس کا فلاں ہے، کیا اس بنیاد پہ اس کو قاتل قرار دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہاں پر بھی وہ قاتل قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اصل کیا ہے؟ الاصل براءۃ الذمہ۔ واضح؟ اور جیسا کہ احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے وضاحت بھی ملتی ہے، تو اس حوالے سے اس قاعدے کا معنی اور مفہوم یہی ہے کہ کسی کے ذمہ کوئی چیز واجب نہیں ہے
کوئی شرعی طور پہ اللہ رب العالمین اس کو مکلف نہیں ٹھہراتے مالی حقوق میں سے یا کوئی معاملے کے حوالے سے جب تک ثابت نہ ہو جائے. یعنی ہر آدمی بری ہے، اس کے ذمے کسی کا حق نہیں ہے، اور صرف شک کی بنیاد پر اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، بلکہ ہاں اب یقین ہے کہ وہ بری ہے، لہذا یقین کی بنیاد پر ہی اس کے ذمہ کوئی چیز ٹھہرائی جا سکتی ہے. دلیل کی بنیاد پر، صرف شک کی بنیاد پر اس کے ذمہ کوئی چیز نہیں ٹھہرائی جا سکتی. اب ذرا اس قاعدے کے ساتھ اس کو میچ کیجئے جو ہمارا بنیادی قاعدہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ جو یقین ہے وہ شک کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا. اب قاعدہ یعنی اس کی بیس ہے نا، یہ فری قاعدہ ہے اس کا. اب اس حوالے سے الا یہ کہ کوئی گواہ ہو جو یہ گواہی دے کہ ہاں میں نے اس کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر ایک گواہ نہ ہو بلکہ دو گواہ ہوں، یا پھر گواہ کے ساتھ کوئی اور ایسی دلیل ہو کہ جو یقین پیدا کر دے کہ واقعی اس کے ذمہ یہ چیز بنتی ہے. تو یہ بعض علماء کے ہاں اصول فقہ میں سے ایک بنیادی اصول ہے کہ الاصل براءۃ الذمہ، الاصل براءۃ الذمہ. اس لیے یہ چیز ہمیشہ سامنے رکھیں، ہمیشہ سامنے رکھیں. اور اسی طرح یہ قاعدہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا کہ الاصل بقاء ما کان علی ما کان، کہ اصل یہ ہے کہ ہر چیز اسی طرح باقی رہے گی جیسے وہ پہلے تھی، جب تک اس کے اندر تبدیلی کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس دعوے کی کوئی بنیادی ہو تو اس وقت تک اس تبدیلی کو قبول نہیں کیا جائے گا. اب اس قاعدے پر کہ اصل و براءۃ الذمہ، اس قاعدے پر قرآن اور احادیث سے دلائل موجود ہیں، جیسے اللہ رب العالمین وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. آواز اوکے ہے؟ اللہ رب العالمین کا جیسے فرمان ہے کہ وما كان الله ليضل قوما، کہ نہیں ہے اللہ رب العالمین کہ کسی کو گمراہ کرے. ہدایت دینے کے بعد حتی یبین لہم، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے بیان فرما دے جس سے وہ بچیں. یعنی جب تک اللہ رب العالمین نے کسی چیز سے منع نہیں کیا، روکا نہیں ہے، اور اگر کوئی قوم کچھ لوگ وہ کام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس پر مواخذہ نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین اس پہ پکڑ نہیں کریں گے. اور اسی حوالے سے وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب فوت ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کی موت شرک پہ آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید تمنا تھی، شدید تڑپ تھی کہ چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیں، شرک سے برات کا اعلان کر دیں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ میرے کان میں ہی لا الہ الا اللہ کہہ دیں تاکہ میں اللہ رب العالمین سے آپ کی سفارش کر سکوں. اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے پیغمبر آپ جسے چاہیں اپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ رب العالمین جسے چاہے جب چاہے ہدایت دینے پہ قادر ہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ آپ جانتے ہیں اسی طرح اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی سارے مسلمان جن کے اقربا اور رشتہ دار اس حالت میں فوت ہو گئے، یعنی شرک کی حالت میں فوت ہو گئے. اب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے کیا کیا تھا؟ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگی تھی. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، جب ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ انہم اصحاب الجحیم، کہ بے شک وہ جہنمی ہیں. یعنی جب ان کا جہنمی ہونا واضح ہو چکا ہے، پھر ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا اہل ایمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اب اس بات پہ جو مسلمان تھے وہ نادم ہوئے، پریشان ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پکڑیں گے کہ ہم نے مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگی. تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون، کہ اللہ رب العالمین نے کیونکہ اس سے پہلے منع نہیں کیا تھا، لہذا آپ نے اگر ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ لی ہے تو اللہ رب العالمین اس پر معاف فرما دیں گے، اللہ رب العالمین مواخذہ نہیں کریں گے. واضح؟ اب وہ قاعدہ، بنیادی قاعدہ جس سے ہم نے ابتدا کی ہے کہ الاصل براءۃ الذمہ، کہ اصل یہ ہے کہ انسان بری ہے، انسان کے ذمہ کوئی واجب نہیں ہے جب تک اس کے اوپر کوئی شرعی دلیل نہ ہو. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لو یعطى الناس بدعواہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو، یعنی لوگ جیسے مطالبہ کرتے ہیں، اگر ان کے مطالبے پہ ان کو دیا جانے لگے، اللہ اکبر، فرمایا لدعا رجال اموال قوم ودماءہم، تو پھر تو کئی سارے لوگ کسی قوم کے مال کا مطالبہ کریں گے اور ان کے اوپر خون کا، قصاص کا مطالبہ کریں گے. ولیکن البینہ علی المدعی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعویٰ دائر کرنے والے کے پاس دلیل ہونی چاہیے. والیمین علی من انکر، اور جس کے اوپر دعویٰ دائر کیا گیا ہے وہ اگر قسم اٹھا کے برات کا اعلان کر دیتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر وہ بری ہے. اللہ اکبر. تو اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلیل لائے، مدعا علیہ وگرنہ بری ہے. اگر کوئی کسی کے اوپر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے میرے یہ پیسے دینے ہیں، اگر کوئی یہ دعویٰ دائر کرتا ہے کہ وہ میرے رشتہ دار کا قاتل ہے، یا کوئی اور کسی طرح کا دعویٰ دائر کر دیتا ہے، تو اس کے اس دعوے کو بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جائے گا. لہذا حکم یہ ہے کہ براءۃ، اصل قاعدہ قانون یہ ہے کہ الاصل براءۃ الذمہ، الاصل براءۃ الذمہ. اللہ اکبر. اب اس حوالے سے اس قاعدے کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو کئی سارے مسائل میں آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی. مثال کے طور اب اگر ایک آدمی نے نماز ادا کی اور اس نے اپنا اجتہاد کیا، اب بعض دفعہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آج کے دور میں آپ سفر میں ہیں، جہاز میں ہیں، اور آپ کو نماز اوقات کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ تعین بھی چلو جہاز میں آج کل سسٹم ہوتا ہے، لیکن اوقات کا بالخصوص اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کہاں سے گزر رہے ہیں. اگر لمبی فلائٹ ہے تو اس حوالے سے آپ نے نماز ادا کر دی، کو تس شک ہے کہ آپ نے وقت پہ ادا
یا وقت نکل چکا تھا اس وقت ادا کی ہے یا وقت سے پہلے ادا کر لی ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا ہے کہ الاصل براءۃ ذمتہ، جب تک واضح نہ ہو جائے اب اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ جب اس نے ادا کر لی تو براءۃ ذمتہ اس کا نے اس ذمہ داری سے بری ہے۔ اور اسی طرح اس حوالے سے اور مثالیں ملتی ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر کچھ لوگ اکٹھے پانی کے اندر ڈوب جاتے ہیں، جیسے بعض دفعہ کشتی الٹی ہے اور وہ پانی کے اندر اکٹھے ڈوب گئے ہیں اور سب کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب اس میں بعض دفعہ آپ کو معلوم ہے کہ موت کیسے واقع ہوتی ہے کہ بعض دفعہ تیرنے والے بھی اس پانی کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک تیرنے والا بھی تیر نہیں سکتا جب اس کو دوسرے دو لوگ چمٹ جائیں، پکڑ لیں، جو تیرنا نہیں جانتے۔ تو ایسی بنیاد پر اب اگر دیکھا جائے تو اس طرح موت کے سبب وہ دوسرے لوگ بن رہے ہیں کسی کی موت کا، لیکن کیونکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، لہذا اب وراثت کا مسئلہ ہو تو ہم اصل یہی کہیں گے کہ لأن الاصل براءۃ ذمتہم، لہذا ان میں سے کسی کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے کہ فلاں کی وجہ سے فلاں کی موت واقع ہوئی ہے لہذا فلاں قاتل ٹھہرا۔ اب آپ جانتے ہیں نا کہ وراثت کے اندر یہ بھی معلوم ہے کہ قاتل جو ہوتا ہے وہ موروث کا وارث نہیں بنتا، لیکن اب اس صورت میں کیونکہ اصل یہ ہے کہ براءۃ ذمتہ، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، واضح نص نہیں ہے کہ واقعی اس نے قتل کیا ہے، وارث نے اپنے موروث کو قتل کیا ہے واضح، تو ایک جو قاعدہ آج ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ الاصل براءۃ ذمہ، الاصل براءۃ الذمہ۔ آج بھی یہ ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ ایک آدمی نمازیں ادا نہیں کرتا رہا، اب بعد میں اللہ رب العالمین نے اسے سمجھ عطا کی ہے اور اس نے صدق کے دل سے توبہ کر لی ہے۔ اب توبہ کرنے کے بعد کیا اس کو باقی جو زندگی کی پہلی نمازیں چھوڑی ہیں وہ نمازیں قضا کی صورت میں ادا کرنی ہوں گی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ادا نہیں کرنی، کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے بعد کسی کو سابقہ زندگی کے اعمال کرنے کی تعلیم نہیں دی، اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ الاصل براءۃ الذمہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قضا نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا توبہ کے بعد، تو اصل یہی ہے کہ توبہ کے بعد پھر وہ بری ہے، لہذا صدق کے دل سے توبہ کر لی ہے تو اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اس کے بعد وہ نماز نہ ترک کرے، انشاءاللہ بقیہ زندگی جو اس نے بے نمازوں میں گزاری اگر صدق کے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین اس کی اس کمی کوتاہی کو معاف فرما دے۔ اور اس کے بعد اگلا قاعدہ یہ ہے کہ ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، کہ جو چیز یقین سے ثابت ہو جائے، جس کا ثابت ہونا یقینی ہو، تو وہ اس وقت تک رفع نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی جب تک یقینی چیز نہ آئے، کیونکہ الیقین لا یزول بشک، کہ یقین شک کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ جی قاعدہ یہ ہے کہ ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، کہ جو چیز یقین ثابت ہو، ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، تو وہ یقین سے ہی ختم ہوگی۔ اب مثال کے طور پہ آپ کو شک پڑا ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھی،
آپ نے قرضہ واپس کر دیا ہے یا نہیں کیا؟ جی یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، تو اب اس صورت میں کیا کہیں گے آپ؟ مثال کے طور پہ آپ کو شک پڑا ہے کہ آپ نے کسی کا قرضہ دینا تھا، یہ تو آپ کو یقین ہے کہ قرضہ آپ نے لیا تھا، اب واپسی کے بارے میں شک ہے کہ آپ نے دے دیا تھا یا نہیں دیا، کیا آپ کو قرض دوبارہ دینا ہوگا یا اسی شک بنیاد پہ ٹھیک ہے دے دیا ہوگا؟ ماشاءاللہ، جب یقین ما ثبت بیقین لا يرتفع الا بیقین، کہ جب یقینی چیز موجود ہے تو وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک یقینی چیز نہ آئے. لہذا اس کیفیت میں وہ قرضہ اس وقت تک ذمہ رہے گا جب تک ادا کرنے کا یقین نہیں ہو جاتا، جب تک ادا کرنے کا یقین نہیں ہو جاتا. آپ کو شک ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھی، تو اس وقت تک، کیونکہ نماز کی واجب ہونا یقینی ہے، اب آپ کو شک ہے کہ آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو اب آپ جب تک یقینی طور پہ نہیں پڑھیں گے اس وقت تک وہ نماز آپ کے ذمہ ہے. اسی طرح کوئی کام بھی آپ کو شک پڑ جائے کہ آپ نے کیا ہے یا نہیں، جب اس کا کرنا یقینی ہے تو اس وقت تک اس کو کرنا ضروری ہے جب تک یہ یقینی طور پہ ثابت نہ ہو جائے. واضح؟ جی دیکھیے کہ یقین کے لیے یقیناً، اب جیسے نماز یقینی فرض ہے، اب اس کے واضح دلائل ہیں کہ نماز یقینی فرض ہے. اسی طرح قرضہ لینے کے لیے یہ ظاہر ہے اس کی دلیل ہے، آپ کو یاد ہے آپ نے قرض لیا ہے تو وہ، تو اسی طرح یعنی جو چیز یقینی طور پہ موجود ہے تو اس وقت تک وہ ختم نہیں ہوگی جب تک اس کو ادا کرنے کا یا کرنے کا یقین موجود نہیں ہے. اور مثال کے طور پہ اب آپ کو کسی چیز کے کرنے کا یقین ہے لیکن اس کے کچھ حصے میں آپ کو شک ہے، کچھ حصے میں آپ کو شک ہے کہ آپ نے کیا ہے یا نہیں، یعنی وہ تھوڑا کیا ہے یا زیادہ کیا ہے. آپ یوں سمجھیے جیسے آپ نے نماز ادا کی ہے، آپ کو تیسری رکعت میں شک ہے کہ آپ کی یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے. جی تو ایسی کیفیت میں آپ یقین پر بنیاد رکھیں گے. آپ کیا کریں گے؟ یقین پر بنیاد رکھیں گے. اسی طرح آپ طواف کر رہے ہیں، اب طواف کے دوران آپ کو شک پڑ گیا ہے کہ آپ کا یہ چھٹا چکر یا ساتواں چکر ہے. کس پہ بنیاد رکھیں گے؟ یقین پر بنیاد رکھیں گے، کیونکہ اب آپ کو طواف کرنے پہ تو یقین ہے لیکن صرف آپ کو شک اس میں ہے کہ آپ نے چھٹا چکر، آپ کا چھٹا چکر ہے یا ساتواں چکر ہے، تو قلیل پر، کیونکہ قلیل کے اوپر یہ ہے اور اس ساتویں پہ شک ہے نا، یا نماز ہے تو تیسری رکعت پہ تو یقین ہے، چوتھی میں شک ہے، تو یقین کے اوپر بنیاد رکھیں گے اور شک کو درمیان میں عمل دخل ختم کر دیں گے. جی اسی طرح خواتین کے بعض دفعہ روزے رہ جاتے ہیں نا اپنی بیماری کے ایام کی وجہ سے، اب وہ روزے کی سال بھر میں رکھنے تھے، 5 روزے تھے، 10 تھے، جو بھی تھا، اب اس میں شک پڑ گیا ہے کہ معلوم نہیں کتنے روزے رکھ لیے ہیں اور کتنے باقی ہیں. مثال کے طور پہ شک ہے کہ 3 روزے رکھے ہیں یا 5 رکھ لیے ہیں، 3 رکھے ہیں یا 4 رکھے ہیں، تو بنیاد کس پہ ہوگی؟ یقین پر بنیاد ہوگی اور باقی تعداد پوری کرنی ہوگی. تو یہ ایک قاعدہ موجود ہے. واضح؟ تو اس کو اس انداز کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے کہ من تیقن الفعل وشک فی القلیل او الکثیر حمل علی القلیل لانہ المتیقن، کہ جس کو کسی کام کے کرنے پر یقین ہے لیکن اس کے تھوڑے یا زیادہ کرنے میں شک ہے تو قلیل پر
بنیاد رکھی جائے گی کیونکہ یقینی چیز وہی ہے. واضح؟ تو اب آپ کے سامنے جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ ما ثبت بیقین لا يرتفع الا بیقین. جی تو اب دیکھیے کہ یہ جو قاعدہ بنیادی طور پہ ہم نے شروع کیا تھا، اصل قاعدہ جو تھا، دوسرا قاعدہ کہ الیقین لا یزول بالشک، الیقین لا یزول بالشک. آگے اس کی فروعات ہم نے پڑھی تھیں. تو اس حوالے سے فقہا نے اس قاعدے کی بیس پہ یہ لکھا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پورے فقہی مسائل اگر 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے اس قاعدے کے اندر آتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ قاعدہ اتنا بنیادی قاعدہ ہے کہ 4 حصوں میں سے 3 اس قاعدے سے مستنبط ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے مدرکات العقلیہ بھی پڑھی تھیں کہ جیسے کہ یقین ہے، اعتماد ہے، الظن ہے، الشک ہے، الوہم ہے. اور پھر ہم نے شک کی اقسام پڑھی تھیں کہ شک جو ہے اگر کسی ایسی چیز میں آتا ہے کہ جس کی اصل حرام ہے، تو بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ وہ قاعدہ آپ نے سارا اپنے سامنے رکھا ہوگا. تو آج ہم اس قاعدے کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آئندہ کی کلاس میں ہم اگلا قاعدہ پڑھیں گے. تو اگر آپ لوگوں کے پاس سوالات ہیں تو آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں. السلام علیکم.